اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں اپنے پہلے لیسن سے جو بی ایس کے ہمارے سلیبس میں ہے، اسلامیات کے سلیبس میں تعارف قرآن۔ اور ڈائریکٹ لیسن پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ اچھی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو قرآن ہے نا، اس کو انسان انٹرسٹ لے کے پڑھے تو ہی قرآن اس کو کچھ دیتا ہے۔ ویسے تو قرآن آپ کو ہر وہ چیز دیتا ہے جس بھی مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ لیکن اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں نا، تو جب تک آپ اس کو ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھتے یا اس کو شوق اور محبت سے نہیں اس کی طرف آتے نا، تو قرآن تب تک اپنے اسرار اور جو ہدایت اس نے آپ کو دینی ہوتی ہے، جو بینیفٹس اس نے دینے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے اوپر نہیں کھولتا۔ اور جب تک انسان اپنی پوری کی پوری 5 سینسز کو استعمال کرتے ہوئے نالج نہیں گین کرتا نا، یا قرآن کو اپنے پورے حواس خمسہ اپنے ذہن کے ساتھ اپنی پوری سوچ کو لگا کے نہیں اس کو، اور صرف قرآن ہی نہیں کسی بھی چیز کو اگر وہ اتنی توجہ ارتکاز نہیں دیتا نا، آپ اپنی اسٹڈی کی مثال لے لیں کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کا ذہن کہیں اور ہے، تو آپ اس پورے 1 گھنٹے یا 45 منٹس کے لیکچر سے کچھ نہیں حاصل کرتے۔ تو بالکل توجہ کے ساتھ اور ذہن اپنا پورا لگا کے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہی ہوں، کچھ لے رہی ہوں، اور جو قرآن کا علم ہے وہ مجھے ضرور کچھ دے گا، اس نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور جو ہے نا، یہ ذوق طلب ہونا یہ بہت ضروری بات ہے۔ علامہ اقبال جو ہے نا، ان کا ایک شعر ہے، صاحب قرآن او بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، کہ ایک انسان وہ صاحب قرآن ہے لیکن اس کو کوئی ذوق ہی نہیں ہے، کوئی طلب ہی نہیں ہے، کتنی عجیب بات ہے یہ۔ اچھا جی، اب تعریف کی طرف آ جائے۔ قرآن کے لغوی معنی کیا ہیں؟ قرآن کے لغوی معنی جو عرب جس سینس میں قرآن کے ورڈ کو عربی ڈکشنری میں یا عربی لغت میں جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے قرا یا قراؤ سے، یعنی پڑھنا۔ اور اس کے ایک جو ہے لغوی مطلب وہ یہ بھی ہے جمع کرنا، کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ اور اصطلاح میں یعنی اسلام کی اصطلاح میں اس کو جو ہے قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن سے مراد، یہ یہاں پہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، عربی میں پڑھ دیتی ہوں اور ترجمہ میں اس کا ساتھ بتا دوں گی، یہ نوٹ کر لیں۔ یہ بہت ہی جامع قسم کی ڈیفینیشن ہے۔ القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المعجز بصورت منہ، المتعبد بتلاوت، المکتوب فی الصحف، المنقول الینا بین دفعۃ المصحف نقلا متواترا۔ یعنی القرآن ہوا کلام اللہ، کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نازل کس پہ ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، المعجزہ بصورت منہ، کہ اس کی ہر صورت ایک معجزہ ہے، المتعبد بتلاوتی، اس کی جو تلاوت اگر کی جائے تو عبادت سمجھی جائے گی، المکتوب فی الصحف، جو صحف یعنی مصاحف میں لکھا ہوا ہے، کتب میں لکھا ہوا ہے، المنقول الینا، جو ہماری طرف منقول ہوا، بین دفعۃ المصحف، صحیفوں سے لکھا ہوا، نقلا متواترا، اور نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، نقل ہوتا چلا آ رہا ہے یعنی سینہ بسینہ اور صحف کی صورت میں ہمارے پاس متواتر اس کی وہی آیات آ رہی ہیں، اس میں کوئی چینجنگز نہیں ہے۔ متواتر یعنی بالکل ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں اسماء القرآن، قرآن کے نام۔ قرآن کے بہت سارے نام ہیں، اور عرب میں نا رواج تھا کہ جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوتی تھی نا اس کی اتنے ہی زیادہ نام، اور ہر نام جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ میننگ کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو جی چلیں آ جائیں، پہلا نام جو ہے نا قرآن کا وہ وہی ہے جو ہم سب کو پتہ ہے، القرآن۔ اور ڈاکٹر محمود احمد غازی نا اپنے جو ان کی کتاب تھی محاضرات قرآنی، اس میں نا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ القرآن جو ہے نا، قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نا عربی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ اور قرآن دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جو دنیا میں ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحے پڑھی جا رہی ہے۔ اور نا اس کی اگزامپل انہوں نے گلوب کے ساتھ دی تھی کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور جس طرح سورج غروب ہوتا ہے نا، سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ فجر کی نماز جیسے سٹارٹ ہو جاتی ہے، تبھی سے قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے، اور وہاں پہ جب رات آتی ہے اور دنیا کے باقی حصوں میں جیسے دن آتا ہے نا، ویسے ویسے قرآن جو ہے نا جیسے فجر سے لے کے عشاء تک مسلسل پڑھا جا رہا ہے، اور جہاں پہ عشاء ہوئی لوگ سوئے، اس سے اگلے کسی جگہ جو ہے وہ فجر طلوع ہوگی، تہجد کا ٹائم ہو گیا، پھر سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہم گلوب سے دیکھ لیتے ہیں، اس کی اتنی اچھی مثال انہوں نے دی کہ دیکھیں انٹرنیشنل ڈیٹ لائن جہاں سے گزرتی ہے نا،
मतलब पहला मुल्क जहाँ पे सूरज तुलू हो रहा है वो है यहाँ पे ग्लोब के करके ना, फिजी, ठीक है, आइलैंड्स ऑफ फिजी। यहाँ पे जो है ना फजर तुलू हुई, ठीक है, सूरज तुलू होने से पहले फजर का टाइम हुआ है, कुरान पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है, नमाज है, जमात शुरू हुई। अब जैसे जैसे जो है ना ग्लोब ये घूम रही है दुनिया, और साथ साथ जैसे ही सूरज तुलू हो रहा है और सूरज की भी एक मूवमेंट हो रही है, तो ये देखें कि अब यहाँ पे जो है ना अब इस तरह ग्लोब घूमा है, और यहाँ पे फिजी में अब दोपहर का समझ लें वक्त हो गया, और सूरज जो है ना वो तुलू होते 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 यहाँ पे आ गया, ऑस्ट्रेलिया में आ गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे चाइना देख लें, ठीक है, जो भी मतलब यानी जैसे जैसे ममालिक आ रहे हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहाँ पे फजर के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ुहर होती जा रही है, ठीक है। वो जो फिजी था वहाँ पे कहीं अब मगरिब का टाइम होता जा रहा होगा, ठीक है। इस तरह जैसे जैसे दुनिया घूम रही है और सूरज के हिसाब से टाइम होता जा रहा है, ये अफ्रीका आ गया, और वैसे वैसे जो है ना कुरान दुनिया में पढ़ा जा रहा है। वहाँ पे कहीं फिजी में इशा होगी, लोग सोते इशा की नमाज पढ़ते हुए सोने लगे हैं, और यहाँ पे जो है अभी ब्राज़ील में सूरज तुलू हो रहा है, ठीक है। इस तरह घूमते घामते जो है ना यहाँ पे रात हुई, अंधेरा हुआ, यहाँ पे जो है टाइम गुजरता गया, और फिर अगला दिन आ गया, और ये फिर वही यहाँ पे फिर फिजी आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना अल कुरान दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं, आप बाइबल देख लें, आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी किताब देख लें, कि साल में जो है ना यानी मखसूस दिनों में वो पढ़ी जाती है, ज़िंदगी भर आपने वो बुक्स पढ़नी भी नहीं है। बाइबल देख लें तो लोग संडे के संडे वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह जो बाकी मज़ाहिब की कुतुब हैं वो भी कुछ मशहूर दिन होते हैं उनके, कुछ मखसूस दिन होते हैं, उसमें वो पढ़ते हैं। और हमारे अगर कोर्स की बुक्स देख लें तो वो हमने 1 साल पढ़ी, 2 साल पढ़ी, हमारा वो कोर्स ख़त्म हो गया, बड़ी क्लास में हो गए, हमने वो किताब बंद कर दी, ज़िंदगी भर दोबारा हमने वो किताब नहीं खोलनी। लेकिन कुरान जो है वो एक ऐसी किताब है जो हम सारी ज़िंदगी, हर रोज़, हर लम्हा उसको जो है पूरी दुनिया में अगर हम नहीं पढ़ रहे तो कोई ना कोई और पढ़ रहा है, और पूरी दुनिया के इंसान जो है ना वो उसको थामे हुए हैं। अच्छा, फिर जो है कुरान का जो है एक और नाम है अल किताब, ठीक है। वही कि ये ऐसी किताब है जो तमाम किताबों पर हावी है। अब आप कहेंगे कि अल किताब तो जो बाइबल थी या जो यहूदियों की तौरात थी अपने अपने दौर में, तो वो भी अल किताब थी। तो यहाँ पे जो है ना हर दौर की जो ऐसी किताब जो उस दौर की यानी आप कह लें कि मेन जो है ना आप लॉ, वो अल किताब है। और यहाँ से हम दूसरे नाम पे आते हैं कुरान के, कि कुरान का एक नाम है तज़किरा या अज़्ज़िक्र। तो ज़िक्र तो कहते ही किसी चीज़ को रिमाइंड कराने को है। तो कुरान इस तरह से तज़किरा है कि ये पहले की किताबों में जो अल्लाह की शरीयत थी वो उसको दोबारा रिमाइंड कराता है। मैसेज तो एक ही था ना कुरान का, कि अल्लाह एक है, और अल्लाह ने फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ नबी भेजे ताकि वो लोगों को उनका असल मकसद बयान करें। अल्लाह भी एक है, रसूल भी उसी एक अल्लाह के हैं, पैगाम भी एक है। बस ये है कि मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ नबी मुख्तलिफ़ किताबें लेके आते रहे, और कुरान जो है वो आखिरी किताब है जो उन सारी किताबों का क्रक्स हमें बताती है, और पहले की शरीयतों का, पहले के अंबिया का हमें तारुफ़ कराती है। फिर आ जाएँ कुरान का एक और नाम है अल फ़ुरक़ान, ठीक है। अल कुरान और अल फ़ुरक़ान इन दोनों में दवाम, तसलसल, कंटिन्यूटी इनके नामों में पाई जाती है। अल फ़ुरक़ान कहते हैं फ़र्क करने वाला। किस चीज़ में? कुरान की सेंस से देखें तो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला, सीधे और गलत या टेढ़े रास्ते में फ़र्क करने वाला। कुरान जो है ना वो एक और नाम इसका कौल फ़ैसल, कि कुरान जो है वो सही हक़ और सही बात को जो है ना फ़ैसला कुन अंदाज़ में हमें पेश करता है, हमें बताता है। फिर है अल इल्म, सरापा इल्म है ये किताब। कुरान जो है वो हमें ऐसा इल्म देता है जो हम अपने हवास से भी नहीं हासिल कर सकते। और क्यों ये इल्म अल इल्म क्यों है? अल इल्म में इसके अलिफ लाम में इंतहाई ज़ोर दिया पाया जाता है, और इसका मतलब यह है कि तमाम उलूम से ज़्यादा सही, ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जो है ना इसके अंदर हक़ है, इसके अंदर रोशनी है और इसके अंदर सच्चाई है। वो इसलिए क्योंकि ये किसी इंसान का बनाया हुआ इल्म नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से। ये वही के पोर्शन में हम इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे कि इसमें जो है ना कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई शक है ही नहीं, इसलिए ये अल इल्म है। फिर इसी तरह इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, आप सोचते हैं आपके ज़हन में आता जाएगा। अल इल्म से मेरे ज़हन में आया कि अल बुरहान, ठीक है, बुरहान कहते हैं दलील को, तो कुरान जो है वो दलील है।
پھر ایک قرآن کا نام ہے، ایک اہم صفت ہے اس کی، المہیمن، ٹھیک ہے، اور اس کا حوالہ قرآن کی آیت میں بھی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصدق لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ اچھا، مہیمن کے نا لغوی مطلب ہے کسی چیز کے حاوی یا محافظ کے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ پہلے اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ مہیمن علیہ، اور ان کے اوپر نگہبان ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر گارجین ہے۔ اور یہ جو ہے نا اس کے مطلب ہے کسی چیز پہ یا حاوی ہو جانا، اور ایک اس کو جو ہے نا عربی زبان میں اس کیفیت کے لیے یوز کرتے ہیں جب مرغی جو ہے نا وہ اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے خطرہ دیکھ کر، ٹھیک ہے، ان کو اپنے جو ہے نا اپنے ساتھ ایسے چمٹا لیتی ہے اور اپنے پروں میں اس کو چھپا لیتی ہے، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں ہیمنہ۔ تو قرآن میں نا حفاظت کا مفہوم بھی ہے کہ ہمیں خطرات سے، ہمیں فتنوں سے، اور جو ہے مختلف چیزوں سے قرآن ہمیں اس طرح ڈھانپ لیتا ہے، اس طرح چھپا لیتا ہے جیسے مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے۔ اور اسی سے نا مجھے آج ہی ایک پوسٹ یاد آئی کہ ایک کسی نے نا عربی میں ایک نعت لگائی ہوئی تھی، اور ساتھ اس میں بیک گراؤنڈ میں وہ نعت کا ترجمہ تو نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ ایک پوسٹ اس طرح تھی کہ کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے نا کہ اس فتنوں بھرے دور میں، لوگوں کے مکر میں، لوگوں کی چالاکیوں میں، ہم لوگ کسی اصحاب کہف کی طرح کسی غار میں جا کے چھپ جائیں، اور جو ہے نا کچھ عرصے کے لیے سکون پالیں، راحت پالیں، اور ان غموں سے، ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیں۔ تو ہماری جو کہف ہے، ہماری غار، وہ ہمارا قرآن ہے کہ جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو ہم دنیا کی ساری پریشانیوں اور تنگیوں سے جا کے ایک جگہ میں چھپ کے سکون اور راحت پا لیتے ہیں۔ تو وہی مہیمنن کے جو ہے نا ایک اس کا مفہوم دیتا ہے۔ اور مہیمنن کا ایک دوسرا مطلب وہی ذکر والا ہے کہ گزشتہ کتب میں جو کچھ پیغام دیا تھا وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں وہ ویسے کا ویسا موجود ہے، قرآن نے ان کی باتوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد، حضرت ابراہیم کے جانے کے بعد لوگوں نے اتنی انوویشنز نکالی اور ان سے بہت ساری باتیں منسوخ کر دیں جو انہوں نے نہیں کہیں، اور قرآن جو ہے وہ اس طرح حفاظت کرتا ہے ان کے پیغام کی کہ قرآن ہمیں حقیقت میں سچ کھول کھول کے بتا دیتا ہے کہ ان لوگوں نے اصل میں کیا پیغام دیا تھا اور لوگوں نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اچھا، پھر الہدا، ہدایت دینے والی کتاب قرآن ہے، اسی طرح نور، روشنی قرآن ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ بک سے دیکھ لیں۔ پھر اس کے اندر جو ہے نا الشفا، قرآن جو ہے نا پھر شفا بھی ہے۔ اب شفا کس طرح ہے؟ دلوں کی بھی شفا ہے، آپ کی فزیکل، آپ کی بیماریوں کی بھی شفا ہے، ہر چیز کا علاج جو ہے نا قرآن میں۔ اور وہی بات کہ قرآن کو آپ جو ہے نا جس بھی مقصد کے لیے یوز کریں نا، قرآن آپ کو وہ مقصد دیتا ہے۔ قرآن کو آپ جھاڑ پھونک کے لیے یوز کریں، جادو ٹونے کے علاج کے لیے یوز کریں، قرآن آپ کو وہ دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مطلب ایک اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا نا طریقہ کہ آپ جو ہے وہ آخری کل جو صورتیں تھیں جن میں آخری کل آتے ہیں قرآن کی آخری صورتوں میں کہ وہ جادو کے علاج کے لیے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہے اس کے لیے آپ قرآن پڑھیں، وہ بھی دے گا۔ وہ آپ اپنی پریشانی، اپنا ڈپریشن دور کرنے کے لیے قرآن پڑھیں، قرآن آپ کو وہ بھی دے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم قرآن سے اعلیٰ مقصد لیتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے مقاصد۔ چلیں جی، اب اس کے ساتھ ہی لیکچر بھی ختم ہو گیا اور میرا بلاوا۔ اس کے علاوہ نا نزول قرآن کے 2 ادوار ہیں۔ ادوار یعنی 2 ٹائم پیریڈز، ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ ایک ہے مکہ کا دور اور ایک ہے مدینہ کا دور، اور ان دونوں ادوار میں کیونکہ سرکمسٹانسز، حالات اور واقعات ڈفرینٹ تھے، تو اسی وجہ سے مختلف احکامات اور مختلف جو ہے نا وہ چیزیں وہ مختلف ٹائم پیریڈز کے حساب سے تھیں۔ مکہ کا جو دور تھا نا وہ ہے اللہ کے رسول جب یعنی نبوت کے بعد جتنا عرصہ مکہ میں رہے نا وہ مکی دور کہلاتا ہے، اور اس دور میں 86 صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور یہ دور 12 سال 5 مہینے اور 12 دنوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا مدنی دور آ جاتا ہے۔ جو آپ سنتے ہیں نا مکی صورتیں، مدنی صورتیں، وہ انہی جو ہے نا ٹائم پیریڈز کی بیس پہ ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ مدنی صورتیں 28 ہیں اور یہ مدینہ کے دور میں نازل ہوئی۔ مدنی دور نا ہم کہتے ہیں ہجرت کے بعد کا دور، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے مدینہ میں ہی اللہ کے رسول رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ مدینہ سے باہر کسی اور شہر میں گئے ہوں، کسی اور بستی میں گئے ہوں، ایون آپ مکہ میں گئے ہوں، تو بھی وہ مدنی دور کہلائے گا، اور یہ 9 سال 9 مہینے اور 9 دنوں پر مشتمل ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ کہ جب آپ سے مکی مدنی صورتوں کا ڈفرینس پوچھا جاتا ہے تو آپ نے ہمیشہ یہ ڈفرینشیٹ کر کے بتانا ہے کہ مکی دور وہ دور ہے جو ہجرت سے پہلے کا ہے اور مدنی دور ہجرت کے بعد کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ ڈفرینس ہجرت کی وجہ سے ہے اور کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم۔